لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. ایک ایک قدم پر اس کی مہربانی کا ایک مظہر نہیں، دو چار مظہر نہیں، بصیرت والوں کو سینکڑوں مظاہر نظر آتے ہیں. ہمارا چونکہ اللہ تعالی شانہ سے جتنا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں، دین سے جتنا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں، علم دین سے جتنا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں، روحانی دنیا سے جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا تعلق نہیں، حق تعالی شانہ کی جتنی معرفت ہونی چاہیے اتنی معرفت نہیں. اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ حق تعالی شانہ کی کتنی مہربانیاں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح، مانسون کی طرح برس رہی ہیں. جن لوگوں کو حق تعالی شانہ دین سے تعلق نصیب کرتا ہے، جن لوگوں کو حق تعالی شانہ اپنی معرفت عطا کرتا ہے،
جن لوگوں کو حق تعالی شانہ دینی سمجھ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ یہ سمجھ دیتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ہر چیز کو دین اور آخرت کی نقطۂ نظر سے، دین اور آخرت کے اینگل سے دیکھنا چاہیے، دنیاوی اینگل سے نہیں۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ کھپاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا بننے کے لیے، ویسا بننے کے لیے جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالی شانہ انہیں اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو انہیں پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے جو کام ہیں ان کاموں کی تمام حکمتوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو ان کو نہیں آتی، جن کو حق تعالی شانہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صاحب مکہ مکرمہ پہنچے، اب ایک شخص انڈیا سے، پاکستان سے، انگلینڈ سے خرچ کر کے وقت نکال کر مکہ مکرمہ تک جاوے اور بیمار ہو جاوے، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے قیام ہے مکہ مکرمہ کا، بیمار ہو جاوے اور اس بیماری میں 3 دن چلے جاوے، 1 ہفتہ چلا جاوے، تو ظاہر ہے کہ اسے یہ خیال آئے گا کہ بڑی مشکل سے تو میں 2 ہفتے مکہ مکرمہ میں قیام کی نیت سے آیا ہوا تھا، اس میں 1 ہفتہ تو میرا ہوٹل میں گزر گیا، بستر میں گزر گیا۔ اور پھر اس کو قلق ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، وہ وساوس کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھے چاہتے نہیں، اللہ مجھے چاہتے نہیں، اور پھر مایوسی آتی ہے، ڈسپونڈنسی آتی ہے کہ یہاں تک میں آیا پھر بھی اللہ نے مجھے دھتکار دیا، تو یہ سب کوششیں کس کام کی، بیکار۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس لیے کہ بندے کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، دین کی جیسی سمجھ ہونی چاہیے ویسی سمجھ نہیں، تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کو۔ تو ایک صاحب مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر بیمار ہو گئے اور کچھ دنوں تک بیمار رہے، اور بیمار ہونے کے بعد جب ٹھیک ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری دی انہوں نے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور حاجی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکوے شروع کر دیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا اور مکہ مکرمہ کے قیام میں اتنے دن تو میرے بیماری میں چلے گئے، نہ میں طواف کر سکا، نہ میں نماز پڑھ سکا حرم شریف میں، نہ میں عبادت کر سکا، بس بستر میں پڑا رہا، ضروری کام کر سکا، فرض نمازیں پڑھتا تھا، اور باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ہونا بھی چاہیے صدمہ، ہر شخص کہے گا کہ صدمہ ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے اس کی سطح کے مطابق بات کی، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے لیول کو سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے۔
اس کی سطح کے مطابق بات کی کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ معذور تھے، آپ بیمار تھے، اللہ تعالی شانہ آپ کو آپ کی نیتوں پر اجر دے گا، وغیرہ وغیرہ کہہ کر کے اسے روانہ کر دیا۔ جب وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقی حضرات کو، جن کا سمجھنے کا لیول تھوڑا اونچا تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ان میں تھے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان صاحب کو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ شکایت نہ کرتے، ان کو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ شکایت نہ کرتے، مگر ان کو چونکہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اس لیے شکایت کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ شکایت نہ کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک میرے اللہ کی چاہت ہے، ایک میری چاہت کہ میں اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاؤں، اور ایک اس کی چاہت کہ میں بستر میں پڑا رہوں، تو میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تندرست ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ تندرست ہوتا، اور تندرست ہوتا اور اس کے ذہن میں جو تھا کہ میں یہ عبادت کروں گا اور یہ عبادت کروں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا، اور نہ کر پاتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرتا، طواف بھی کرتا، عمرے بھی کرتا، حرم شریف میں لمبی لمبی نفلیں بھی پڑھتا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو وہ اجر و ثواب نہ ملتا جو بستر میں پڑے پڑے دل کی چاہت کے خلاف بستر میں پڑے پڑے صبر کرنے کی وجہ سے ملا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مہربانیاں بے شمار جہاں تک ایک مومن کا تعلق ہے، تو مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان کا یہ ارشاد ہے کہ عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا شاندار ہے۔ عجبا لامر المؤمن کا معنی تعجب خیز، بڑا شاندار مومن کا معاملہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن أمره كله خیر، اس کا ہر معاملہ خیر ہی ہوتا ہے۔ مالداری ہے تو بھی خیر، فقر ہے تو بھی خیر، عزت ہے تو بھی خیر، ذلت ہے تو بھی خیر، چل پھر رہا ہے تو بھی خیر، اور بستر میں پڑا ہوا ہے تو بھی خیر، عزت والی زندگی گزار رہا ہے تو بھی خیر، اور ذلت والی زندگی گزار رہا ہے تو بھی خیر، مومن ہے تو، اللہ کا فرما بردار ہے تو، تندرست ہے تو بھی خیر، تندرست ہے تو بھی خیر، اور بیمار ہے تو بھی خیر۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہے کہ مومن کی ہر نقل و حرکت، مومن کی ہر حالت، چاہے وہ حالت عقل کو اچھی معلوم ہوتی ہو یا عقل کو بری معلوم ہوتی ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ بری ہے اچھی ہے، مومن کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اچھی حالت میں ہے، ان اصابت ہو سراؤ، اسے اگر اچھی حالت نصیب ہوتی ہے تو وہ مومن ہے، اور مومن اچھی حالت میں شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے فکان خیرا لہ، تو اچھی حالت میں مومن شکر ادا کرتا ہے،
اور اچھی حالت کا تقاضا یہی ہے کہ سب شکر کیا جائے، تو اچھی حالت ہے اور اچھی حالت کا جو تقاضا ہے اللہ کی طرف سے وہ پورا کر رہا ہے، تو اس کے لیے خیر ہے۔ وہی نصابت ہو ذرہ ہو، بری حالت پیش آتی ہے تو بری حالت کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کرے، بری حالت کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کرے، اور جب صبر کرتا ہے تو فکان خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ شکر اور صبر یہی تو دو پہیے ہیں، یہی تو دو پہیے ہیں جن سے ایک مومن کی گاڑی چلتے چلتے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مہربانیاں اتنی ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہیومن نیچر ہے، ایک فطرت ہے کہ ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، کمزور بنایا، اور ہماری کمزوری کی رعایت بھی رکھی شریعت مطہرہ نے۔ اس جسم کو بنانے والا اللہ ہے، اس مشینری کو بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ کو ہمارے ویکنسز اور ہمارے اسٹرینگس، ہماری کمزوریاں اور ہماری قوتیں سب معلوم ہے اللہ کو۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عام والوں کو معلوم تھا کہ اگر کوئی بری حالت پہنچے گی مومن کو، اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا، تو اللہ تعالی شانہ نے اجازت دے دی کہ صدمہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، تو شریعت نے اجازت دی کہ کوئی حرج نہیں، آنکھوں سے آنسو بہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت آواز کے ساتھ رو بھی پڑے، تو کہا کوئی حرج نہیں، آواز کے ساتھ رو لے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور یہ غم جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ رہتا ہے، ایک دن کے لیے رہتا ہے، 2 دن کے لیے رہتا ہے، 1 ہفتے کے لیے رہتا ہے، 1 مہینے کے لیے رہتا ہے، کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ ہاں تمہارا اختیار اپنے دماغ پر ہے اور اپنی زبان پر ہے۔ دماغ سے اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچے، یہی سوچے کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور جو بھی حکمت والا ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا، اور پھر وہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے ظلم بھی نہیں کر سکتا۔ تو عقل یہی کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر ٹھیک ہی ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہوگا مگر میرے لیے نہیں، نہیں، میرے لیے اسی میں فائدہ ہے جس سے وہ مجھے گزار رہا ہے۔ تو عقل جو ہے وہ ٹھیک سوچے، اور زبان جو ہے زبان وہ ٹھیک بولے، زبان ٹھیک بولے، یعنی زبان سے شکوہ نہ ہو کہ میں کیوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں گناہوں سے بچتا ہوں، اور یہ میرا پڑوسی شراب پیتا ہے، یہ میرا پڑوسی ناجائز کام کرتا ہے، اور اس کی زندگی دیکھو، میری زندگی دیکھو، مصیبت وہاں آ گئی، یہاں کیوں نہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا سوچنے کا کہ جو گنہگار ہوتا ہے تو اس کا انجام اس کو ملے گا، اور جو اچھے کام کرتا ہے اس کا انجام اس کو ملے گا۔ یہ اللہ نے مجھے جس سچویشن میں ڈالا ہے تو اس انجام تک پہنچانے ہی کے لیے ڈالا ہے، مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اور عین اس وقت جو ہے بیٹھے بیٹھے سوچے کہ میری تکلیف کیا ہے، کہ میری یہ تکلیف ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بھئی بیٹے کا انتقال ہو گیا، کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ایک لے لیا، باقی تو تمہارے پاس ہے۔ اللہ چاہتے تو تینوں لے لیتے، اس لیے کہ تینوں اللہ کے ہیں، تینوں اللہ کے ہیں، ایک لے لیا۔ 2 حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے ایک بیٹے کو کسی جانور نے لات ماری جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا، 3 رہ گئے۔ اور انہی دنوں میں ان کے پاؤں میں ایک تکلیف تھی، تو اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ آپ کے اس پاؤں کو کاٹ دینا پڑے گا، عضو کو کاٹ دینا پڑے گا۔ وہ عضو کاٹ دیا گیا، اور اس زمانے میں جو ہے جب کوئی عضو کاٹا جاتا تھا
تو ہمارے زمانے کی طرح بے ہوش تو کر نہیں سکتے تھے، تو اس زمانے میں شراب پلاتے تھے تاکہ تھوڑا نشہ چڑھ جاوے تو تکلیف تو ہو مگر اتنی محسوس نہ ہو. اور پھر جس کا پاؤں کاٹنا ہوتا تھا، انگلی کاٹنی ہوتی تھی، اسے لوگ پکڑ کے رکھتے تھے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے تابعی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نانا کے نواسے، انہوں نے کہا کہ شراب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شراب حرام ہے، ضرورت نہیں اس کی، اور پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں. بس جس وقت طبیب اپنا کام شروع کرے مجھے پہلے کہہ دے کہ اب کام شروع ہو رہا ہے. بس طبیب نے کہا اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اپنا دل دماغ پورا اللہ کی طرف مرکوز کر لیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پاؤں کٹا کہاں ہے. یہ پاؤں پورا کٹا، آرے سے کاٹتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. یعنی ان کے نزدیک ذکر اللہ کی لذت ایسی نشاور چیز تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب پاؤں کٹ گیا، پاؤں کے کٹنے کے بعد تو پھر ان کو احساس ہونے لگا، اس لیے کہ اس کو منجمد ہونے میں دیر لگے گی. اس زمانے میں پین کلرز وغیرہ نہیں تھے، تو ان کو درد تو ہو رہا تھا، درد محسوس ہو رہا تھا ان کو، اس لیے کہ روزمرہ کی زندگی لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، رات کو سونا بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ درد ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی کا اگر عضو کاٹ لیا جاتا ہے نا تو وہ اینگزائٹی اسے ہو جاتی ہے، ڈپریسو ہو جاتا ہے کہ میرا پورا ایک عضو چلا گیا. تو ایک طرف بیٹا چلا گیا، ایک طرف ایک عضو چلا گیا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی کو دیکھتے رہتے کہ میرا پاؤں چلا گیا، میرا پاؤں چلا گیا، میرا پاؤں چلا گیا، میرا پاؤں چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا. نہیں میرے بھائیو، پازیٹو سوچو، پازیٹیوٹی رکھو. مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ چلیں گے تو تکلیف کم ہوگی اور اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اور نیگیٹیوٹی کے ساتھ چلیں گے، منفی سوچ کے ساتھ چلیں گے تو تکلیف بھی زیادہ برداشت کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بے صبری کے شکار ہو کر سب کچھ کھو دیں. اللہ نے جو تکلیف بھیجی ہے وہ اسی لیے بھیجی ہے کہ موسلادھار بارش کی طرح رحمتوں کو برسا کر ہمیں اس میں لپیٹ لے، ہمارے اجر کو بہت بڑھائے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو پورا اجر دیا جائے گا بے حساب، بغیر حساب کے یعنی بغیر کیلکولیشن کے. اس لیے کہ وہ اجر اتنا ہوگا، مصیبت پر صبر کرنے کا اجر اتنا ہوگا کہ فرشتے بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے. نماز کا کیلکولیٹ کر کے دے دیں گے، زکات کا حساب کر کے دے دیں گے، حج کا حساب کر کے دے دیں گے اجر، روزوں کا حساب کر کے دے دیں گے اجر. جب صبر کا وقت آئے گا، صبر اتنا اجر ملے گا کہ فرشتے بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے لوگوں کے اجور کو اور ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کو بارش کی طرح آسمان سے برسائیں گے وہاں. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ اوہو، دنیا میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا تکلیف میں ہے مگر اس کے بدلے میں تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملا، تو لوگ ایسا کہیں گے دل ہی دل میں کہ کاش کے ہم بھی دنیا میں تکلیف میں ہوتے. اور کیسی تکلیف میں ہوتے؟ کاش کے ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا اور ظلم کر کے ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹتا، تاکہ اس تکلیف کے بدلے میں آج ہمیں صبر کرتے اور آج ہمیں یہ سب کچھ ملتا. تو ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا پازیٹیوٹی. نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پازیٹو پہلوؤں کو سوچو، نیگیٹو پہلوؤں کو نہیں.
ہمارے مولانا احمد صاحب کے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد سے میں نے فون پر بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ 65. تو میں نے کہا دیکھو آپ کو ایسے سوچنا چاہیے کہ سلیم جب صرف 28 تھا اس وقت اللہ نے اس کے والد کو بلا لیا. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے والد کی نعمت میرے پاس 65 ایئرز تک رکھی. یہی ہے پازیٹو سوچ. یہ نہیں کہ میرے ابا کو لے لیا, میرے ابا چلے گئے, نہیں, پازیٹو سوچ. اللہ چاہتے تو میرے ابا کو مجھ سے پہلے ہی لے لیتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم, دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم, بچپن میں ماں کے سائے سے محروم, تھوڑے سالوں کے بعد جو بہت مشفق دادا تھے دادا کے سائے سے محروم. ایک ایک کر کے سائے اٹھتے چلے گئے, ایک ایک کر کے سائے اٹھتے چلے گئے. تو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. تو ان کی نظر جو ہے وہ نیگیٹو چیز کی طرف نہیں تھی کہ ایک پاؤں میرا کٹ گیا. ان کی نظر کہاں تھی کہ دوسرے پاؤں کی طرف تھی کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور ان کی اس پر تھی کہ یہ ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور اس پر تھی کہ یہ ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور وہ بیٹا چلا گیا اس پر نظر نہیں تھی, نظر ان 3 پر تھی جو رہ گئے. تو رات کو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور کچھ بول رہے تھے. تو گھر والوں میں سے کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو ذرا کان لگایا کہ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں, فکر ہوتی ہے اندر کیا ہے ان کے جو بول نہیں رہے ہیں, ذرا معلوم کرے. تو اللہ سے مناجات کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے کام کاج کے لیے 4 عضو دیے تھے بڑے بڑے, 2 پاؤں اور 2 ہاتھ. تو کتنا کریم ہے کہ یہ چاروں کے چاروں تیرے ہیں, مگر تو نے مجھ سے ایک ہی لیا اور 3 میرے پاس رہنے دیے. اور یہ اللہ تو نے مجھے 4 اولاد دی تھی, تو کتنا کریم ہے کہ مجھ سے ایک ہی بیٹا تو نے لے لیا, باقی 3 تو نے میرے پاس رہنے دیے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے. سمجھاؤ خود کو کہ ایک چیز گئی ہے, جھولی ہی میری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مہربانیاں بے شمار. لقمان حکیم جو ہے, لقمان حکیم بڑے آدمی گزرے ہیں, قرآن میں ان کا ذکر ہے, ان کے نام پر قرآن میں سورت ہے. تو وہ ادھر ادھر مزدوری بھی کرتے تھے, چھپ کر رہتے تھے. بعض اللہ کے بندے چھپ کر بھی رہتے ہیں اور بعضوں کو اللہ چھپا کے رکھتے ہیں, اور کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں, اور بعضوں کو ظاہر کر کے رکھتے ہیں. یہ اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں. بعض اولیاء چھپے چھپے رہتے ہیں, اللہ چھپنے بھی دیتے ہیں. بعض چھپنا چاہتے ہیں پھر بھی اللہ چھپنے نہیں دیتے. اسے کہ سبھی اگر چھپے چھپے رہتے تو امت کو فائدہ کیسے پہنچتا, اللہ کے بندوں کو فائدہ کیسے پہنچتا. تو وہ چھپے ہوئے رہتے تھے. اتنے بڑے ولی تھے یا ایک نبی تھے. تو یہ چھپے ہوئے رہنے کے زمانے میں کسی کے یہاں نوکری کرتے تھے, تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کی حکیمانہ باتوں کو سن کر, وہ جن کے لیے نوکری کرتے تھے وہ ان کا گرویدہ ہو گیا, وہ ان کے ساتھ پیار ہو گیا. تو جب بھی وہ سیٹھ صاحب کے پاس کوئی اچھی چیز آتی تھی تو کہتے تھے کہ لقمان کو بلاؤ, اور وہ حضرت لقمان کو کھلاتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ خربوزہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہ خربوزہ بہت اچھا لگ رہا ہے. میلن وہ چھوٹے والا میلن, یہ ریڈ میلن نہیں, واٹر میلن نہیں, میلن, ہنی ڈیو میلن, خربوزہ. تو خربوزہ آیا تو اس نے سوچا کہ لقمان کو بلاؤ. عقیدت بھی ہو گئی تھی, محبت بھی ہو گئی تھی. اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے بنائے, اور ٹکڑے بنا کر کے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا. تو لقمان علیہ السلام پہلے بھی اس محبت کا تجربہ کر چکے تھے کہ بڑی لذیذ لذیذ چیزیں ان ہاتھوں سے ملی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ میرے مالک کے دل میں یہ اللہ آپ نے اتنی محبت ڈال دی. اب کھائے جا رہے ہیں, اخیر میں 2-4 ٹکڑے رہ گئے. تو مالک کے دل میں خیال ہی آیا کہ چلو میں بھی 2-4 ٹکڑے کھا لوں, ذرا چکھ لوں میں بھی. تو جیسے ہی ایک ٹکڑا انہوں نے اپنے منہ میں رکھا کہ منہ میں رکھتے ہی فوراً تھوک دیا.
اس لیے کہ وہ میلن کڑوا تھا. کبھی کبھی بعض فروٹ جو ہے وہ کڑوے بھی نکلتے ہیں, تو وہ میلن کڑوا تھا اور کہا کہ لقمان تم کھاتے رہے اتنا کڑوا, تم مجھے کہہ دیتے تو میں کھلانا بند کر دیتا, میں تو یہ سمجھتا رہا کہ میٹھا ہے. تو لقمان حکیم نے کہا کہ مجھے حیا آئی, مجھے انکار کرنے میں حیا آئی, اس لیے کہ آپ کے ان ہاتھوں سے درجنوں مرتبہ میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں, تو میرے دل میں خیال آیا کہ جن ہاتھوں سے درجنوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں, اگر اس ہاتھ سے ایک آدھ مرتبہ کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے. تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے, 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 یہ تھوڑی بہت اگر کڑواہٹ آ بھی جائے تو کیا حرج ہے. اور یہ کڑواہٹ بھی کیوں ہے بھائی؟ یہ کڑواہٹ بھی میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے, یہ کڑواہٹ بھی مجھے اپنے قریب بلانے کے لیے, اپنے قریب بلانے کے لیے. میرے بھائیوں, یہ بیماریوں کی وجہ سے یا کسی کے انتقال کی وجہ سے یا کوئی مالی نقصان کی وجہ سے, کسی بھی مصیبت کی وجہ سے جس گھبراہٹ سے ہم گزرتے ہیں, یہ اس معمولی گھبراہٹ کے بدلے میں اللہ آپ کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچائے گا, موت کے وقت کی گھبراہٹ سے بچائے گا, قبر کے اندر کی گھبراہٹ سے بچائے گا, پرصراط کے اوپر کی گھبراہٹ سے بچائے گا. تو یہ کڑوی دوا جو ہے وہ مٹھاس کے لیے ہے, بڑی مٹھاس کے لیے. اور اللہ تعالی شانہ آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں, آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے. آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش میں پورا اترنے کی پوری صلاحیت دیتے ہیں. ایک ٹیچر جو ہے, ٹیچر وہ کلاس میں ٹیسٹ دیتا ہے, ہر مہینے ٹیسٹ دیتا ہے, ہر 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ دیتا ہے طالب علموں کو. تو طالب علموں کو ٹیسٹ دینے سے پہلے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کرتا ہے پہلے 2 مہینے تک, اور 2 مہینے تک ان کو پڑھاتا ہے, اور پڑھانے کے نتیجے میں جب ان میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے, اب یہ اس ٹیسٹ کو لکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے کے اندر پہلا سال ہے, دوسرا سال ہے, تیسرا سال ہے, چوتھا سال ہے, 5واں سال ہے اور 6ٹھا سال ہے. تو پہلے سال کے اخیر میں ہم طالب علم سے دوسرے سال کی کتابوں کا امتحان نہیں لیتے, فرسٹ ایئر کا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں محتمم اور استاد ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے اندر ابیلٹی ہم نے پہلے سال کی کتابوں کی پیدا کی ہے, دوسرے سال کی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بندے لوگوں کا امتحان اتنا ہی لیتے ہیں جتنی ان میں ابیلٹی ہوتی ہے. تو بندوں میں اگر اتنی سمجھ ہے اور اتنی رحم ہے تو کیا خالق میں اتنی سمجھ اور رحم نہیں ہے؟ اللہ جب بھی کسی کو کسی آزمائش سے گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں, طاقت دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, اور پھر اس کو اس مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے کامیاب ہو کر جنت میں چلا جائے, اللہ کا ولی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ خود القا فرماتے ہیں صحیح صحیح سوچ, صحیح صحیح خیالات, اور پھر ان تکلیفوں کے ذریعے جو قرب الہی نصیب ہوتا ہے, قرب الہی. میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں جب وہ بیمار ہوتے ہیں, بیمار ہونے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, تم جب بیمار ہوئے تو سب تمہارے دوست احباب نے تمہارے لیے دعائیں کی, تو انہوں نے صرف آپ کے لیے اتنی دعا کی کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے, یہ دعا کی لوگوں نے نہ. جن لوگوں کو پتا چلا انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو اس بیماری سے بھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے شفا عطا فرما, اور ان کو اور ان کی فیملی کو مستقبل میں بھی بیماریوں سے بچا. تو اتنے سارے درجنوں ہزاروں آدمی آپ کے لیے کہاں دعا کرنے والے تھے, یہ کہاں دعا کرنے والے تھے. اور پھر جب کوئی بیمار ہوتا ہے, خطرناک بیماری ہوتی ہے, لوگوں کو پتا چلتا ہے, دیندار لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ان کو شفا دے دیجئے, ان کی عمر میں برکت دے دیجئے, اور یہ اللہ اگر ان کے مقدر میں موت ہی لکھی ہوئی ہے تو جب بھی ان کی موت آئے تو حسن خاتمہ دینا. اب اگر آپ بیمار نہ ہوتے اور 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد ایک دم سے انتقال ہو جاتا تو یہ نیک لوگوں اور بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں آپ کو کہاں ملتی کہ حسن خاتمہ نصیب ہو. بیمار ہوئے تو بیماری کے ساتھ ساتھ حسن خاتمہ کی دعا بھی مل رہی ہے. آپ کے بچوں کی, آپ کی بیوی کی, آپ کے خاندان کی, آپ کے ماں باپ کی عافیت کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں.
اور لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے دعا کرتے ہیں. ان کو پتا چلتا ہے کوئی بیمار ہے تو وہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما, روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما. لوگ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں ہماری طرف سے, پھر محبتیں بڑھتی ہے, قرب نصیب ہوتا ہے. کیا کیا اس کے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ جو ہیں جب کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو اسے صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے اللہ کے اس عمل پر اعتراض ہے. اگر دل یہ کہے کہ نہیں مجھے غم ہے, مجھے صدمہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس تکلیف سے جلدی نکل جاؤں, مجھے نجات مل جائے, میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ نہ ہو, لیکن ابھی بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, اور فیوچر میں بھی جو بھی اللہ فیصلہ کریں گے چاہے میری طبیعت کے خلاف ہو مگر میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اگر یہ بات ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ یا عذاب نہیں ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہی علامت ہے. اعتراض ہے تو عذاب, اور اعتراض نہیں ہے تو رحمت. تو میرے بھائی اگر اللہ نے تیرے ساتھ رحمت کا فیصلہ کیا ہے تو ڈرتا کیوں ہے, فکر کیوں کرتا ہے؟ ہاں اللہ سے اتنا کہو کہ اللہ ہم کمزور ہیں, آزمائش کے قابل نہیں ہیں, اب ہمارے حال پہ رحم فرمائیے, آپ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. یہ اللہ آپ نے اگر مقدر میں ہی لکھا ہے, مقدر میں لکھا ہے تو پھر صبر ہمت دیجئے, جو تیرے قرب کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ آپ ہمیں دے دیجئے. اور یہ اللہ آپ اگر ہٹا دیں, آپ اس کے بغیر بھی ہمارے درجے بلند کر سکتے ہیں. یہ اللہ آپ ہمارے حال پہ رحم, ہم بہت کمزور ہیں. یہ اللہ ڈر یہ نہیں لگتا کہ کیا ہوگا, ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے. یہ اللہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی جملہ زبان سے نہ نکل جائے, ایسی کوئی سوچ دل میں نہ آ جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں. یہ اللہ یہ ڈر لگتا ہے. ورنہ دنیا میں تو ہم آئے ہی ہیں جانے کے لیے. دنیا میں جب ہم جانے والے ہیں ایک دن, تو اگر ہمارا کوئی عضو چلا جائے, ہماری کوئی صحت چلی جائے, ایک جز ہمارا چلا جائے, تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. آپ کی چیزیں آپ نے لے لی, آپ نے دے دی, آپ نے لے لی. تو اللہ کی مہربانیاں بہت ہیں, اور ہر حال میں مہربانی ہے, ہر حال میں مہربانی, ہر حال میں اللہ قریب کرتے ہیں, اللہ بہت قریب کرتے ہیں. لیلا مجنو کا قصہ مشہور ہے کہ مجنو جو ہے اسے محبت ہو گئی لیلا سے. اب لیلا سے محبت ہو گئی تو وہ جائز طریقے سے شادی کر کے اس کو بیگم بنا کے لانا چاہتا تھا. بھولنے کی کوشش کی مگر بھول نہیں سکا. دعائیں بھی کروائی لوگوں سے, خود بھی دعائیں کی اور بھولنے کی کوشش کی. پیغام دیا, پیغام قبول نہیں ہوا. لڑکی والے تیار نہیں ہوئے. اب لڑکی والے تیار نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ لڑکی والے تیار نہ ہو تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے, بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بھول نہیں پا رہا تھا, کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا, بھول نہیں پا رہا تھا. تو بے چینی تھی. یہ جو عشق مجازی ہے, اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی, پریشان رہتا ہے. کھانے پینے, عشق نے غالب نکما کر دیا. یہ جو مجازی محبت ہے, کسی مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے تو عشق نے غالب نکما کر دیا. میں تو بڑے کام کا تھا مگر عشق نے نکما کر دیا. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی تھے. میرے بھائیو عشق مجازی ہے. مال سے محبت, کسی عورت سے محبت, کسی مرد سے محبت, کسی دوست سے محبت. ایک ہے اللہ کی خاطر محبت, بیوی سے محبت ہے اللہ کی خاطر, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے محبت کرو. شوہر سے محبت ہے اللہ کی خاطر, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ محبت کرو. ماں باپ سے محبت ہے اللہ کی خاطر, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ محبت کرو. اولاد سے محبت ہے اللہ کی خاطر, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اولاد سے محبت کرو. اور ان سب سے اگر محبت اللہ کے لیے ہے تو پتا کیسے چلے گا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا حقیقی تھا, اب اس کے مجازی ہو گیا. سمجھے؟ اور پھر جو ہے اس سے اگر کوئی نکل جاتا ہے تو الحمدللہ اس کے حقیقی اب ہو گیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو اس کے حقیقی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا یا اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا. اور اس کے مجازی کا معنی یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا مال کی وجہ سے یا خواہش کی وجہ سے, لذت کی وجہ سے. تو غالب کہتا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس شعر کو بدلا, اس سے کہ غالب کو عشق حقیقی نصیب نہیں ہوا تھا, اس نے زندگی میں عشق مجازی دیکھا تھا.
اس لیے اس نے اپنے تجربے کے مطابق یہ شعر کہہ دیا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشق حقیقی کو محسوس کیا تھا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کو بنایا تھا اور اللہ کے ولی ہو گئے تھے. یہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے. تو یہ میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ ایک دوست نے مجھے ان کی ایک کیسٹ دی جس میں ان کی ایک مختصر مجلس تھی. تو میں ان سے تعارف ہے کہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم جو تشریف لاتے ہیں وہ انہی کے مجاز ہیں. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. تو مجھے کسی نے کیسٹ دی ان کی، تو مجھے اشتیاق تھا کہ بھئی حضرت بڑے بزرگوں میں سے ہے. تو میں نے وہ کیسٹ سنی. تو کیسٹ جب سنی تو اس قدر دل پر اثر ہوا ریکارڈنگ کا، اس قدر دل پر اثر ہوا تو میں بیٹھے بیٹھے وہاں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسٹ پر سننے سے اس شخص کے الفاظ میں اتنا اثر ہے تو اس شخص کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو کتنا اثر نصیب ہوا ہوگا. تو ان کو عشق حقیقی حاصل تھا، اللہ کا عشق. تو انہوں نے کیا کہا کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا. کہا کہ غالب کے شعر کو میں بدل کے پڑھتا ہوں. عشق نے احمد مجلہ کر دیا، اللہ کے عشق نے اے احمد مجھے مجلہ روشن کر دیا، مجھے روشن کر منور کر دیا. عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. اس کے حقیقی میں کام کا آدمی نکما ہو جاتا ہے، اور اس کے مجازی میں کام کا آدمی نکما ہو جاتا ہے، اور اس کے حقیقی میں نکما آدمی مجلہ مصفہ کام کا ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے خلق کثیر فائدہ اٹھاتی ہے. تو وہ مجنوں تھا بیچارہ، اچھا بھلا آدمی تھا. کسی وقت نظر پڑ گئی ہوگی، دل میں اتر گئی، شادی کرنا چاہا، شادی نہیں ہو سکی، منع کر دیا انہوں نے. اب نکالنا چاہا محبت کو لیکن نہیں نکال سکا. تو رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جائز طریقے سے لیلا ہمارے نکاح میں پہنچا دیجئے، جائز طریقے سے لیلا ہمارے نکاح میں پہنچا دیجئے. ایک دن جو ہے بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ آج کی رات فیصلہ کن رات، آج کی رات فیصلہ کن رات. اے اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ لیلا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لیلا کی محبت میرے دل سے نکالنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو لیلا کو میرے نکاح میں لانے کی بھی آپ کو قدرت ہے، اور لیلا کو میرے دل سے نکالنے پر بھی آپ کو قدرت ہے. اے اللہ بس آج دو میں سے ایک کام کر دے، اس لیے کہ اب تو میں تنگ آ گیا، تھک گیا. نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کہیں آنا جانا اچھا لگتا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، میں بالکل بیکار ہو گیا، نکما ہو گیا. بس یہ اللہ آج فیصلہ چاہیے، یا تو لیلا کو میرے نکاح میں پہنچا دیجئے یا محبت نکال دیجئے. محبت رہے تو لیلا چاہیے، اور لیلا نہیں تو محبت نکال دیجئے. بس آہوزاری کرتے 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 مسلح پہ سجدے میں گرا، اور آہوزاری کرتے کرتے سجدے میں نیند آ گئی، جھونکا آ گیا. تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے، سن لی تمہاری اللہ نے پیغام بھیجا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجنوں تم نے صحیح کہا، ہمیں ہر چیز کی قدرت ہے، ہم لیلا کی محبت تمہارے سینے سے نکال بھی سکتے ہیں، اور ہم لیلا تمہارے نکاح میں پہنچا بھی سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ان دو کاموں میں سے ایک کام اگر ہم نے کر دیا تو یہ تہجد کے سجدے باقی رہیں گے یا نہیں؟ یہ تہجد کے سجدے باقی رہیں گے یا نہیں؟ ہمیں تو یہ تمہارے تہجد کے سجدے بہت پسند آ رہے ہیں، اسی لیے تو تم کو اس حالت میں رکھا ہے. یہ جو پریشانی میں رکھا ہے وہ ہمارے قرب کے لیے رکھا ہے، تاکہ تم رات کو اٹھ کر کے ہمیں مناؤ، ہمارے سامنے آہوزاری کرو، ہمارے سامنے التجا کرو. تو بندہ جو ہے مصیبت میں جب گھرتا ہے اور گھر کر
اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے رجوع اللہ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس میں اس کا ولایت کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں میرے بھائی، اللہ ہی جانتے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ آزمائشوں میں اپنوں کو مبتلا کرتے ہیں، پرایوں کو نہیں. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اس لیے کہ ایوب علیہ السلام اپنے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ گلے کے اوپر چھری چلاؤ، اس لیے کہ وہ اپنے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اس لیے کہ اپنے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئی، کتنی تکلیفیں آئی. ساری نرینہ اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، 2 بچیوں کو طلاق ہو گئی، اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. کتنا بھاری لگا ہوگا. اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کو وہاں جو انوار و برکات اترتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ ہے مکہ چھوڑنا کچھ آسان تھا لیکن چھوڑنا پڑا. اور پھر جو ہے آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، بدر کی جنگ میں جانا پڑا، احد کی جنگ میں جانا پڑا، غزوہ احزاب ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا. عمرے کے لیے گئے، واپس آنا پڑا بغیر عمرہ کیے، کتنی تکلیفیں برداشت کی. تو جو اپنا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ عام نوالہ اسے زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں. اصل جو میرا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، اصل موضوع میں یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار مہربانیاں ہیں، اللہ کی بے شمار مہربانیاں ہیں، اللہ کی بے شمار مہربانیاں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں رنج مت کرو. دل میں رنج محسوس ہو بہت اچھا، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، مگر اس رنج کو بڑھانے کی کوشش مت کرو، رنج کو گھٹانے کی کوشش کرو. رنج بڑھاؤ مت، رنج کو گھٹانے کی کوشش کرو، گریف کو گھٹانے کی کوشش کرو. پازیٹیوٹی ہو، پازیٹیوز ہو، اچھی چیزوں کا خیال کرے، اور اللہ تعالی شانہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اور ہو گیا پھر تو کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا، اس میں کوئی خیر ہوگی انشاءاللہ. یہ مرض جو ہے وہ قاتل نہیں ہوگا، یہ موت تک نہیں پہنچائے گا، ابھی بھی انشاءاللہ ہوگا. اور اگر پھر ایسا ہو جائے اس میں بھی اللہ کی خیر ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے. پازیٹو سوچو، پازیٹو سوچ کے ساتھ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی مدد آتی ہے. اور تقوی اختیار کرے بندہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، توبہ خوب کرے کہ اللہ پچھلی زندگی میں اگر کچھ ہو گیا ہو، ابھی کچھ ہو رہا ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے. دعا خوب کرے، صدقہ خوب کرے، ذکر اللہ کا خوب کرے، ذکر خوب کرے، ذکر اللہ میں بھی خاص طور پر درود شریف پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے. اور اس کے علاوہ جو ہے صبر کرے، اور صبر کے ساتھ ساتھ نمازوں کا خوب اہتمام ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اس پر مزید جتنی نفل وغیرہ پڑھی جا سکے وہ پڑھے، پچھلی قضا ہے تو وہ پڑھے. یہ نسخے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اول تو یہ کہ وہی مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن اگر اس میں کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے نہ ملے تو اس کے علاوہ بہت خیرات برکات ملیں گی. تو یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہمیں مبارک ایام دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، مبارک دن دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی اگر برکتیں چاہیے تو سفر کر کے مکہ مکرمہ جاؤ، برکتیں چاہیے تو سفر کر کے مدینہ منورہ جاؤ. ایسا نہیں کہ برکتیں چاہیے تو 5 سال کا انتظار کرو، 5 سال کے بعد رمضان آتا ہے، 5 سال کے بعد رمضان آتا ہے. برکتیں چاہیے تو 1 سال تک انتظار کرو اور 1 سال میں بھی 1 دن کے لیے رمضان آئے گا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان کا مہینہ دیتے ہیں، ہر سال رمضان کا مہینہ دیتے ہیں، ہر سال رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. اور پھر پورے سال میں برکت والے دن دیتے ہیں، برکت والی گھڑیاں دیتے ہیں، برکت والے دن، برکت والی گھڑیاں دیتے ہیں پورا سال. اور ہفتے میں 1 دن تو پکا جمعہ کا دن. جمعہ کا دن جو ہے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار. لیکن جس چیز کو ہم بار بار دیکھتے ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. حق تعالی شانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا کیجیے، خصوصی ذکر، اسپیشل ذکر. تو حق تعالی شانہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے، جو چیز بہت کثرت سے ملتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. سونا چاندی ہر جگہ آپ کو نہیں ملتا، سونا چاندی ہر جگہ آپ کو نہیں ملتا، ہیرے جواہرات ہر جگہ آپ کو نہیں ملتے تو اس کی ویلیو ہے. ہیرے جواہرات سونا چاندی سے زیادہ قیمتی پانی ہے، مگر پانی چونکہ ہر جگہ ملتا ہے اس لیے اس کی ویلیو نہیں.
اور پانی جو ہے اللہ نے ہر جگہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی کیا حرج ہے. تو جو چیز کامن ہوتی ہے نا اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، قیمت کم ہو جاتی ہے. تو شہر میں ایک قاری صاحب رہتے ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے قاری ہیں، لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں مسجد میں پاکستان سے کوئی قاری صاحب آئے ہیں، وہ ان قاری صاحب سے بہت کم درجے کے ہوں گے، لیکن پورا لشکر وہاں جمع ہو جائے گا کہ بھئی بہت کوئی باہر سے آئے ہیں. تو جو چیز بہت کثرت سے ملتی ہے، تو یہ چیز چونکہ کثرت سے ملا کرتی ہے، کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، تو حق تعالی شانہ نے کہا کہ یہ موسیٰ پڑھتے تو سب ہیں، اور سب کو اسی لیے دیا ہے کہ میری رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ سب سے قیمتی چیز میں نے عام کر رکھی ہے، سب سے قیمتی چیز میں نے عام کر رکھی ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جتنے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ رکھ دو، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیو، چونکہ جمعہ ہر ہفتے آتا ہے، جمعہ ہر ہفتے آتا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی ہمیں. جمعہ کے دن کی خوب قدر کرو. جمعرات کو مغرب سے لے کر جمعہ کو مغرب تک ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اہتمام سے اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، اور اس دن عبادت بڑھ جانی چاہیے، باقی 6 دن سے زیادہ ہونی چاہیے. جیسے 11 مہینوں سے بڑھ کر رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو 6 دن سے زیادہ اتوار کو ہمیں یہ جمعے کے دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے. مسجد میں وقت بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اعتکاف کی نیت سے آ کر بیٹھ جانا چاہیے، جمعہ کی نماز سے پہلے جلدی آ جانا چاہیے، عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھنا چاہیے. وہ لوگ جن کو کنٹرول اور اختیار ہے، اپنا جاب ہے، اپنا بزنس ہے، تو انہیں اگر ہو سکے تو جمعے کے دن چھٹی کر لیں، ہو سکے تو 11 بجے چھٹی کر لیں کہ اب 11 بجے کے بعد کام نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو جمعہ کا دن دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر ہفتے دیتے ہیں. تو انہی مبارک گھڑیوں میں سے یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور 29 ذوالقعدہ 29 ذوالقعدہ جو ہے گزشتہ کل ختم ہو گئے ہیں. اب آج جو ہے آج 30 ذوالقعدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کا دن جو ہے، اتوار کا دن یعنی آئندہ کل سیٹرڈے مغرب سے 1 ذوالحجہ شروع ہو جائے گی، اور 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن ذوالحجہ کے ہیں. یہ بہت قیمتی ہے میرے بھائیو. آج جو ہے آپ سب طے کر لو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب یہ طے کر لو کہ اس سال ہمیں ان 10 دنوں کی خوب قدر کرنی ہے. ہاں، عید کے دن سمیت ہمیں اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں ہوگی، کوئی فرض نہیں چھوٹے گا، کوئی واجب نہیں چھوٹے گا، کوئی حرام نہیں ہوگا، کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنے اچھے کام ہو سکے وہ کرنے ہیں. یہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر. ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، اتنے اہم ہے یہ 10 دن ہے، ذوالحجہ 10 دن. بلکہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک علمی بحث ہے کہ علماء کے درمیان بحث ہو گئی کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے. علماء میں یہ بحث ہو گئی کہ یہ 10 دن افضل ہے یا وہ 10 دن افضل ہے. تو ہمیں جو ہے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ 10 دن بھی افضل ہے اور یہ 10 دن بھی افضل ہے. ان میں سے کون سا کن سے افضل ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ ان 20 دنوں کی ہمیں قدر کرنی ہے، رمضان میں بھی قدر کرنی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ قدر کرنی ہے. تو گناہ بالکل نہ ہو ان 10 دنوں میں. اور جیسے رمضان میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچائیے، تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ سے مانگو. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. اور نمبر 2، جتنے اچھے کام زیادہ ہو سکے وہ کرنے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکے. نفل، سنت، مستحب، قرآن کی تلاوت. ٹارگٹ کرو کہ 10 دن میں 1 قرآن ختم کر دینا ہے. جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں 2 قرآن ختم کرو، 3 قرآن ختم کرو. مسجد میں وقت زیادہ گزارو. آؤ مسجد میں، جیسے رمضان میں آتے ہیں، چھٹیاں ہیں، ایوننگ میں ہے، اور
آ کر کے عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اتنا پورے سال میں ان 10 دنوں کے علاوہ اور کسی بھی وقت میں اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی ان 10 دنوں میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ان 10 دنوں سے باہر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو جتنی یہ 2 رکعت پسندیدہ ہے اتنی وہ باہر والی نہیں ہوگی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں یعنی عید کی رات سمیت یہ 10 دنوں کی راتیں ہیں کل سے شروع ہو رہی ہیں. ان 10 دنوں کی راتوں میں سے ہر ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. اب رمضان میں ایک شب قدر ڈھونڈنے کے لیے 9-10 راتیں ہمیں جاگنا پڑتا ہے. یہاں اگر آپ نے ایک رات جاگ لی تو سمجھو کہ ایک شب قدر کا آپ کو ثواب مل گیا. اور ایک شب قدر کتنی لمبی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر 80 ایئرس سے زیادہ بڑی 80 ایئرس سے زیادہ بڑی ایک شب قدر. تو 80 ایئرس اگر یہ 10 راتوں کی ہم نے عبادت کر لی تو 800 راتوں سے زیادہ کا ہمیں ثواب ملے گا. اور آج کل میرے بھائیوں روزہ مشکل ہے مگر رات کی عبادت بہت آسان ہے. اس لیے کہ ابھی بھی جو ہے یہ 10 دنوں تک ہماری صبح صادق 1:11 پر ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز پڑھو تو رات شروع ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نیت کر کے آؤ تیار ہو کر کے عشاء تک یہیں رہنا ہے اور پھر دوسرے دن کام پہ جانا ہے تو گھر جا کر کے سو جاؤ. اور اگر اول وقت میں جن مسجدوں میں نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد بھی بیٹھے رہو اور بیٹھ کر کے عبادت کرو تہجد پڑھو یا گھر چلے جاؤ اگر روزے کی بھی نیت ہے. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسند ہیں اتنے ان 10 دنوں کے علاوہ باہر پسند نہیں ہے. یعنی وہ بھی پسند ہے مگر یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے تم ان راتوں میں عبادت کرو اس لیے کہ ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. اگر لمبی عبادت نہیں کر سکتے تو مغرب جماعت کے ساتھ پڑھو تو 80 سال سے زیادہ تک مغرب جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو تو 80 سالوں سے زیادہ مدت تک 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. روزانہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. 5 پاؤنڈ نکال دیے آپ نے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ 80 ایئرس سے زیادہ تک آپ نے روزانہ 5-5 پاؤنڈ نکالے ہیں. جتنا ہو سکے کرو میرے بھائیوں. اور روزے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ روزے ذرا لمبے ہیں لیکن کوشش کرو جو لوگ کر سکے ضرور کرو میرے بھائیوں. روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. سنڈے سے روزے شروع 1 رات کا روزہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اب 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. عید کے دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے تو اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھتا ہے تو 9 سال کے روزوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 گناہوں سے بچنا ہے. نمبر 2 جتنے زیادہ اچھے کام ہو سکے وہ کرنے ہیں. رات عبادت میں گزارنی ہے. دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے مسجد میں آ کر کے ہمیں وقت گزارنا ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ذوالحجہ کے 9 دن کے روزے آقا رکھا کرتے تھے. تو دیکھو یہ مستحب بھی ہے. 9 دن کے روزے آقا رکھتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن اعمال کے لیے اللہ کی نظر میں اتنی قدر و قیمت والے ہیں اور اتنے محبوب ہیں کہ اور دن اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے. لہذا تم ان دنوں میں اللہ کی تسبیح تحلیل تکبیر اور تمجید کرو. اور بتایا کہ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ. مگر اگر کسی کو یہ ترتیب یاد نہ رہے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ یہ اگر پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ یاد نہ رہے تو تیسرا کلمہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے. اور عرفہ کا دن جو ہے بس عرفہ کے دن پر ختم کر رہا ہوں. عرفہ کا دن یہ 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن جو ہے وہ کریم کی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر کوئی شخص عرفہ کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ہمارے زمانے میں لوگوں میں یہ بات چلتی تھی. تو
تو صحابہ کا دور تھا, تابعین کا دور تھا, لوگوں میں یہ بات چلتی تھی کہ یہ 10 دن جو ہے 10 دن, ان 10 دنوں میں سے ہر دن اگر 1000 دن کے برابر ہے تو عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے. یہ قدر و قیمت اس کی. تو اگر آپ عرفہ کے دن تو کم سے کم روزہ رکھیں. عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے. عرفہ کے دن ضرور روزہ رکھیں, اس لیے کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ رکھا تو ایک تو ہے کہ بہت محبوب عمل. نمبر 2, عرفہ کے دن روزہ رکھا تو آپ کو 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا. اور نمبر 3, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بدر کے دن جتنا ذلیل ہوا تھا بس ویسا ہی عرفہ کے دن ذلیل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سوچتا ہے کہ میں آج ذلیل ہو گیا, حق غالب ہو گیا اور میں ہار گیا. اتنے لوگوں کی آج مغفرت ہو گئی. تو عرفہ کا دن تو اکثر حصہ جو ہے مسجد میں گزرنا چاہیے. تو عرفہ کے دن کا بھی خیال رکھے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی. پھر جب عید کی رات آ جائے تو اس کو عیاشیوں میں, نافرمانیوں میں نہ گزارے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. رات کو بھی عبادت کریں اور اس کے بعد جو ہے دن کو بھی عبادت کریں, خوشیاں بھی منائیں, مگر گناہ کا کام نہ ہو. اللہ کو یاد بھی کریں اور قربانی بھی کریں. قربانی بھی کریں اس لیے کہ قربانی کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والی کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور وہ قربانی کے جانور کے سینگ اور قربانی کے جانور کے بال, وول اور اس کی کھالیں اور اس کے خر, یہ سب جو ہے قیامت کے دن نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے جانوروں کی قربانی کرو. فرمایا کرتے تھے کہ سمنوا ضحایاکم, اپنی قربانی جانوروں کو موٹا کرو, فربا کرو, کھلا پلا کر کے فربا کرو, موٹا کرو, کھلا پلا کر فربا کرو, موٹا کرو. ہم بھی بچپن میں تھے تو غریب لوگ بھی بکری خرید کر لاتے تھے, سستی ڈھونڈ کر کے کہیں سے لے آتے تھے اور 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے تک اسے رکھتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے. وہ دبلی پتلی ہوتی تھی تو کھلا کر اسے موٹا تازہ کرتے تھے. بہت سے گھرانے کے لوگ دودھ بھی پلاتے ہیں, اسے کہ اللہ کے لیے ہے, خود وہ چیزیں نہیں کھاتے جو اس کو کھلاتے ہیں. اور موٹی تازی, اور پھر جب 2-4 دن باقی رہ جاتی تھی تو اس کو رنگ بھی لگاتے تھے. رنگ ایک یوں پورے گاؤں کے اندر جو ہے بقرہ عید. آج کل تو بقرہ عید انڈیا میں بھی پتہ نہیں چلتی, اس لیے کہ وہ 2-4 دن پہلے ہی بکری وہ بھی لے کر کے آتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ خرید کر لاتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ گھر میں بچے جو ہے جب اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو بچے روتے تھے, اتنا دیر اس کے ساتھ لگ جاتا تھا. تو موٹا تازہ جانور. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سمنوا ضحایاکم, اپنے قربانی کے جانور کو موٹا کرو. اس کا مطلب ہے کہ اچھا عمدہ جانور خرید کر قربانی کرو. کیوں؟ فإنه علی الصراط مطایاکم, اس لیے کہ پل صراط پر جب گزرنے کا وقت آئے گا تو یہی جانور وہاں کھڑا ہوگا کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ, میں تمہیں لے جاتا ہوں. تو بھائی ان دنوں کی بہت قدر کرنی ہے. اور عرفہ کے دن سے صبح تکبیرات تشریق بھی شروع ہو جائے گی. تو تکبیرات تشریق مردوں پر بھی عورتوں پر بھی واجب ہے, چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا اکیلے نماز پڑھیں, یہ واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور جو نئی نسل کے میرے دوست ہیں, میرے نوجوان ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا آپ کو بھی اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے میں استعمال کریں. نظر یہ آتا ہے چاروں طرف کہ وہ جو پرانے بوڑھے ہیں وہی زور سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تکبیرات تشریق, جس کو شریعت نے بلند آواز سے کہنے کے لیے کہا ہے, وہاں بھی پولائٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ امپولائٹ سمجھتے ہیں بلند آواز سے کرنے کو. بھائی مسجد گونجے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو جب آئے تکبیرات تشریق, اور تکبیرات تشریق یوں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑھ لیں اور اکیلے تکبیرات تشریق پڑھیں, اور دوسرا یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں
تو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ تکبیرات تشریق قبول بھی جلدی ہوگی، اس لیے کہ علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، مخلص لوگ ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ان آنے والے ایام کو ہمارے لیے بہت مبارک کرے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرماوے۔ اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے دا سگنیفیکینس آف 10 days آف ذو الحجہ ایک لیفلیٹ بھی چھپ گیا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی ایک لیفلیٹ چھپ گیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ قربانی کے بارے میں چھپ گیا ہے، اور وہ چھپ کر کے آ گئے ہیں۔ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ جاتے ہوئے لے جائیں، اپنے لیے بھی لے جائیں اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی لے جائیں، ضائع نہ ہونے پائے، بس ویسٹ نہ ہو، لیکن صحیح جگہ پر، ایسا نہیں کہ ایسے ہی اٹھا کر کے لے گئے اور پھر گھر میں پڑا رہا۔ اور جہاں تک میری اس وقت آواز پہنچ رہی ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کی ویب سائٹ پر، التزکیہ کی ویب سائٹ پر، دونوں کے اوپر یہ تینوں مضامین ہوں گے، اور اگر ہارڈ کاپی چاہیے تو اپنے مردوں میں سے کسی کو بھیج کر منگوائیے، یا اسلامک دعوی اکیڈمی کی یہ ای میل کے اوپر آپ بھیجیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کو پڑھو اور پڑھ کر کے اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔